لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. صلوات بر محمد وآل محمد. حضرات مومنین، ممتاز حسین کربلائی مرحوم ابن قربان علی مرحوم جن کے چہلم کی یہ مجلس ہے، ان کے لیے اور ان کے ساتھ کنیز فاطمہ مرحومہ بنت خیرات علی مرحوم اور محمد مہدی مرحوم ابن ممتاز حسین مرحوم اور جملہ مرحومین مومنین و مومنات کے لیے سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. بلند آواز سے صلوات پڑھنے کا ثواب حاصل کریں. واجب الاحترام سامعین، ابھی آپ نے یہ سنا کہ ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، تو آئیے اسی کو ہم موضوع ہی بنا لیں اور عنوان ہی رکھ لیں ظالم اور مظلوم، اور گفتگو کی جائے ظالم اور مظلوم کے عنوان پر. یہ ہوتا رہتا ہے کہ کبھی کبھی فرش عزا پر بیٹھے بیٹھے شورائے ذوی الاحترام کے بعض افکار یا اشعار اس بات کا موجب بنتے ہیں کہ انہیں عنوان سخن قرار دے لیا جائے. تو اچھی بات ہے، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، اور اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. کسی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ دوسروں کا شکوہ کرتا پھرے الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ڈھایا گیا ہے اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ ظالم کا شکوہ کرے. یہ قرآن کی آیت ہے. پھر ارشاد ہوا سورہ انعام میں، جو قرآن مجید کا سورہ نمبر 6 ہے، اس کی آیت نمبر 45 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ظالم کی نسل ہی منقطع کر دیں گے. یعنی آپ دیکھیں کہ ظالم کے تعلق سے جہاں بہت ساری باتیں ہیں، ارشاد ہوا کہیں کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُوا ظَالِمِينَ. ہم نے فرعون کی آل کو اس لیے غرق کر دیا کہ وہ سب کے سب ظالم تھے. غور فرما رہے ہیں کہ، اور پھر کہیں ارشاد ہوا کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. عنقریب ظالموں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم انہیں کس جگہ لوٹا دیں گے. تو ظالم کے تعلق سے آیتیں ہوں یا حدیثیں ہوں، وہ بڑی کثرت سے ہے. خود نہج البلاغہ، یہ تو قرآن کی بات ہے، خود نہج البلاغہ میں آپ ملاحظہ فرمائیں تو خطیب منبر سلونی نے ظلم کی مذمت کرتے ہوئے اور ظالم سے نفرت کا سبق دیتے ہوئے اور مظلوم سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے بہت سارے ارشادات پیش فرمائے ہیں. کبھی نہج البلاغہ میں اقالی کا ارشاد پیش نظر ہوتا ہے
کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ کفر کے ساتھ تو حکومت چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ حکومت شاید نہیں ہو سکتی۔ تو گرامی قدر سامعین اور محترم مومنین، میں اگر ظلم کی آیات پیش کروں تو درجنوں آیات ہیں ظلم کے تعلق سے، مگر آیات کو پیش کر کے نہ مجھے اپنے حافظے کا کوئی اظہار کرنا ہے اور نہ اس تعلق سے کوئی آپ سے داد الگ سے لینا ہے، بلکہ آپ کی دعائیں درکار ہیں۔ لیکن اتنا عرض کروں کہ یہ جو آیت ہے کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم ظالم کی نسل منقطع کر دیں گے۔ پروردگار عالم ہماری اور آپ کی طرح شدت جذبات میں کوئی بات نہیں کہتا، غصہ ہمارے لیے ہے، جذبات ہمارے لیے ہے، اس کے ہاں تو جو انصاف والا فیصلہ ہے وہ رہتا ہے۔ اس نے اپنے انصاف اور عدل کے تحت فیصلہ کیا کہ ظالم کو جینے کا حق نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی نسل کو منقطع کر دیں گے۔ اب آپ کہیں گے صاحب اللہ نے تو یہ اعلان کیا کہ ہم ظالم کی نسل کو منقطع کر دیں گے، تو اس کائنات ہست و بود میں کوئی ایسا نمونہ، کوئی ایسی مثال ہے کہ اس نے کسی ظالم کی نسل کو منقطع کیا ہو؟ یہ ایک تلاش ہو سکتی ہے ذہنی طور پر کہ آیا اللہ نے کسی بھی ظالم کی نسل کو منقطع کیا؟ تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ 6 صفر سن 61 ہجری جب دربار شام میں قافلہ پہنچا ہے، میں شاید معذرت خواہ ہونے میں حق بجانب ہوں کہ مجھے یہ مجلس بڑی تیاری سے پیش کرنا چاہیے تھی، مگر کل رنوں کے آنے جانے میں اور رہنے میں بہت رات ہو گئی تو ہمیں مطالعے کا وقت نہیں مل سکا ہے۔ بس جو پڑھ رہا ہوں وہ آپ کی دعاؤں کا طفیل ہے اور توجہات کا صدقہ ہے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا میں، ایک ذرا صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ کہ 6 صفر داخل اہل حرم ہے، بعض لوگ پہلی سفر بھی لکھتے ہیں، لیکن یہ کہ زیادہ تواتر کے ساتھ 6 صفر ہے داخل اہل حرم دربار شام میں۔ تو 3 لاکھ کا مجمع تو دربار عام میں تھا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آنکھوں سے چھپی ہوئی ہو۔ دربار شام نہ کوئی شداد کی جنت ہے، نہ اصحاب کہف کا غار ہے۔ اب آپ جائیے، آپ جا کے دربار دیکھیے، اس کے 2 پارٹ ہیں، ایک دربار عام ہے، ایک دربار خاص ہے۔ تو جب اہل حرم کا قافلہ پہنچا تھا شام کے دربار میں، بازار کی جو پوزیشن تھی وہ الگ ہے، بازار شام کے مناظر جو ہیں وہ بھی قابل ذکر ہیں، اس کے بھی مصائب ہیں، اس کے بھی حالات ہیں، اس کی بھی صورتحال ہے۔ لیکن میں اس وقت یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ قافلہ شام کے دربار میں پہنچا ہے اہل حرم کا، تو صورتحال یہ تھی کہ 3 لاکھ کا مجمع دربار عام میں تھا اور 700 کرسیاں دربار خاص میں تھیں، جس پہ علماء بیٹھے تھے، VIPs بیٹھے تھے، اور جو چونکہ وہ دمشق جو ہے وہ کیپیٹل تھا سیریا کا، تو ایمبیسیاں تھیں اس وقت، تو سارے سفیر تھے، سارے پریسیڈنٹ تھے اور علماء تھے مختلف مذاہب کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے علماء شام کے دربار میں یزید نے مدعو کیے تھے، وہ سب بیٹھے تھے۔ راس الجالوت جیسا عظیم ترین یہودیوں کا عالم موجود تھا اس شام کے دربار میں، اور جس کا اپنا ایک بڑا واقعہ ہے، دلچسپ واقعہ ہے، عبرتناک واقعہ ہے راس الجالوت کا، اسے پیش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن میں یہ عرض کروں کہ اسی شام کے دربار میں یزید تخت پر بیٹھا تھا اور 700 کرسیاں تھیں۔ یزید جہاں تخت پر بیٹھا تھا اس کے پیچھے زرعی کمر غلام تھے اس کی حفاظت کے لیے، داہنے بائیں ماحول کو ہیبت ناک بنانے کے لیے کہیں شمر تھا، کہیں ابن انس تھا، کہیں خونلی تھا، کہیں شیش ابن ربعی تھا، یہ پوزیشن تھی۔
اور ایک مرتبہ یزید کا مردود و ملعون و شیطان و رجیم خطیب پہنچا ہے منبر پر اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں یزید کی تعریف کرنے لگا. جہاں حق نہ ہو وہاں زبان لڑکھڑاتی ہے، جہاں سچائی نہ ہو وہاں لکنت ہوتی ہے. تو بہرحال لکنت زدہ زبان سے یزید کے مردود خطیب نے کچھ دیر تک یزید کی اچھائیاں بیان کی، گڑھ کے اچھائیاں. جہاں اچھائیاں نہ ہوں وہاں بیان کیا کی جائیں، اور جب گڑھی ہوئی اچھائیاں ہوتی ہیں تو زبان سے اچھی طرح نہیں وہ باتیں نکلتی. تو بہرحال اس نے یزید کو خوش رکھنے کے لیے اس نے یزید کی تعریف کی. یزید یہ، یزید وہ، یزید فاتح قسطنطنیہ ہے، یزید خلیفہ کا بیٹا ہے، اور یزید امیر شام کا نور نظر ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے نا. تو یہ سب اس نے تعریف کی. جب وہ منبر سے اترا، مولا سجاد نے کمنٹ کیا اس خطیب پر، تبصرہ کیا. اب آپ سوچیں کہ 3 لاکھ کا جو مجمع ہے اور جو دربار عام ہے، اس مجمع میں حق بات بولنا یہ اہل بیت کا حق ہے. ورنہ کوئی اور ہو تو خوف زدہ ہو کے چپکا بیٹھا رہے. مگر ایک مرتبہ یزید کے خطیب سے سید سجاد مخاطب ہو کے ایک جملہ کہتے ہیں. میں اگر صرف یہ جملہ پڑھ کے مصائب پڑھ دوں تو سمجھیے پوری مجلس ہو گئی، لیکن مجھے 1 گھنٹہ بہرحال پڑھنا ہے. تو کہا کہ ویلک ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. اے خطیب، تو نے عجیب جملہ ہے. ظاہر ہے کہ میں کوئی باہر نہیں پڑھ رہا ہوں، وطن میں پڑھ رہا ہوں. یہاں نہ کوئی اپنی آواز کا امتحان دینا ہے نہ خطابت کا ہے نا. تو اس لیے بڑے سکون سے پڑھ رہا ہوں اور آپ حضرات بڑے اطمینان سے سماعت فرما رہے ہیں کہ ایھا الخاطب، اے خطیب، تو نے بندوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے خدا کو ناراض کر دیا. اشتریتا بسخط الخالق، تو نے بندوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے خدا کو ناراض کر لیا. فتبوؤ مقعدک من النار، اور تو نے اپنے ہی ہاتھوں جہنم میں اپنی جگہ بک کر لی. میں اب ان لفظوں کا کیا ترجمہ کروں. تو اس کے بعد پھر سید سجاد نے یزید سے کہا جو تخت پر بیٹھا تھا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں منبر پر جاؤں اور کچھ کہوں. تو یزید نے کہا نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ منبر پر جائیں. تو یزید کا ایک بیٹا تھا، 15 بیٹے تھے نا وہی دربار میں، وہیں دربار میں یزید کے کمبخت کے 15 بیٹے تھے ہے نا. انہی میں ایک بیٹا تھا معاویہ بن یزید، یعنی یزید نے اپنے باپ کے نام پر اپنے اس بیٹے کا نام رکھا تھا. تو معاویہ جو محب اہل بیت تھا ہے نا، معاویہ محب اہل بیت تھا. آپ اس سے چونکے نہیں کہ معاویہ کا بیٹا محب اہل بیت کیسے. بھائی متوکل عباسی خلیفہ کا بیٹا مستنصر وہ کیسے محب اہل بیت بن گیا. غور فرمائے بزرگان محترم. تو محب اہل بیت تھا، اور اسی نے تو تخت کو ٹھکرا دیا تھا نا. جب یزید کے مرنے کے بعد اس کو خلافت دی جانے والی تھی تو کہا میرا بابا بھی غلط تھا، میرا دادا بھی غلط تھا، میرا بابا بھی ظالم تھا، میرا دادا بھی ظالم تھا، یہ حق بس اہل بیت کا ہے جسے تخت خلافت کہتے ہیں. اسی پر تو شرر کرجھوی نے شعر کہا کہ کرے یزید کا بیٹا یزید پر لعنت، کرے یزید کا بیٹا یزید پر لعنت، اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نے یہ کہا
یزید نے کہ آپ کو منبر پر جا کے خطبہ دینے کی اور تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جو کہتا ہے معاویہ، یزید کا بیٹا، یزید ملعون کا اچھا بیٹا ہے نا، معاویہ کہتا ہے یزید سے، اپنے باپ سے ذرا تلخ لہجے میں کہ یہ تو قیدی ہے، آپ کو ایک قیدی کو اجازت دینے میں کیا دقت ہو رہی ہے کہ وہ منبر پر جا کے کچھ کہے. تو یزید بھی کہتا ہے معاویہ سے، اپنے بیٹے سے، کہ تمہارے کہنے پر تو میں اجازت دے دیتا ہوں، مگر تمہیں نہیں معلوم ہے بیٹا معاویہ کہ یہ اس گھرانے کا وارث خطیب منبر سلونی ہے کہ جس کے آگے الفاظ و معانی قطار بنا کے 10 بستہ کھڑے رہتے ہیں. یہ جب خطبہ دے گا تو خطبے کی فصاحت و بلاغت کے سمندر میں میرا تخت شاہی ڈوب بھی سکتا ہے. لیکن چلو تم سفارش کر رہے ہو تو میں اجازت دیتا ہوں. بہرحال ممبر پر گئے. دیکھیے میں یہ جو پڑھ رہا ہوں یہ تو کوئی میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں دربار شام کا منظر پیش کروں، مگر وہ ظالم اور مظلوم کا لفظ میں نے سنا یہاں پر آخر میں، تو اس پہ یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ بڑا خطبہ طویل ہے، خطبہ مجھے نہیں پیش کرنا ہے، لیکن اتنا عرض کرنا ہے کہ بزرگان محترم کہ سید سجاد نے خطبہ دیا اور شام کا دربار گواہ ہے کہ حسین کا صرف ایک بیٹا، بس ایک بیٹا، اور یزید کے کتنے بیٹے؟ 15 بیٹے ہیں یزید کے، اور حسین کا صرف ایک بیٹا ہے. اب وہ جو خدا نے کہا قرآن میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 میں آیت نمبر 45 میں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ ہم ظالم کی نسل کو منقطع کر دیں گے. تو یہ تو دربار شام گواہ ہے کہ ظالم کی نسل کیسے منقطع ہوتی ہے. جس حسین کا صرف ایک بیٹا تھا، جس یزید کے 15 بیٹے تھے، جس یزید کے 15 بیٹے تھے، آج اس کی نسل کا کہیں پتہ نہیں ہے، کہیں کوئی خبر نہیں ہے، کہیں کوئی دعوے دار ہی نہیں ہے کہ میں یزید کی نسل سے ہوں. مگر جس حسین نے ایک بیٹا زین العابدین چھوڑا تھا، آج پوری کائنات میں اس کی نسل باقری، رضوی، زیدی اس کی شکل میں پھیلی ہوئی. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو ظالم کے نسل کا منقطع کرنا، یہ چیزیں تو یہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ظالم وہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کیا واقعی میں رزق علم منبر سے ملتا ہے، اور کیا فرش ازا کی برکت ہے کہ اب ظالم اور مظلوم پر کتنے مواد ذہن میں آتے جا رہے ہیں. وہ چھٹے امام سے سوال ہوا تھا، مولا آپ کے جد علی کو جب ظاہری اقتدار، حکومت، اختیار مل گیا تھا تو آپ کے جد نے باغ فتح پر قبضہ کیوں نہیں کر لیا تھا؟ بھائی سن 35 ہجری سے لے کے سن 40 ہجری تک علی اپنی گورنمنٹ کے بلا شرکت غیر پرائم منسٹر تھے، ہے نا، وزیر اعظم تھے. وہ حکمراں وغیرہ کا لفظ بہت اچھا نہیں لگتا علی جیسے، ہے نا، جو ملک کثیر کا مالک ہو، ہے نا. تو وہی سوال کر رہا ہے مولا صادق علیہ السلام سے کہ یہ سن 35 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک علی کا اقتدار پر قبضہ تھا، حکومت حاصل تھی، ظاہری خلافت حاصل تھی، تو پورا فل پاور اختیار تھا کہ باغ فتح پر قبضہ کر لیتے. اب علی نے جو جواب دیا ہے، چھٹے امام نے جو جواب دیا ہے وہ ذرا سنیے. ظاہر ہے کہ یہ ایسا پہلو ہے کہ جب ہم کبھی پڑھتے تھے اپنی جوانی میں تو شعر کی طرح گرج کے پڑھتے تھے، اس لیے کہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جذبات ولا میں خطیب سرفشار ہو جاتا ہے. اس وقت بھی میں چاہوں تو اسی گھن گرج کے ساتھ پڑھوں، لیکن یہاں مجھے کوئی امتحان نہیں دینا ہے نا، یہاں تو آپ کی دعائیں ہیں. لیکن اتنا عرض کروں کہ
مولا صادق نے بڑا قیمتی جملہ، یعنی اور بھی الفاظ ہو سکتے تھے مگر لفظوں کا انتخاب دیکھیں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو سنو، ظالم بھی وفات پا چکا تھا، مظلومہ بھی وفات پا چکی تھی۔ ظالم سے مراد سمجھے، باغ فدق چھیننے والے کو امام صادق نے کوئی اور لفظ نہیں دیا، ظالم کا لفظ دیا ہے۔ ظالم بھی وفات پا چکا تھا، اور جس کا حق چھینا گیا اس کے لیے امام صادق نے کوئی اور لفظ نہیں دیا، مظلومہ کا لفظ دیا۔ اپنی جدہ ماجدہ کے لیے مظلومہ کا لفظ دیا ہے۔ ظالم بھی وفات پا چکا تھا، ہے نا، نام تو آ گیا نا ذہن میں۔ مظلومہ کا نام تو میں لے لوں گا کہ شہزادی فاطمہ زہرا، لیکن ظالم کا نام آپ کو خود ذہن میں لانا ہوگا، اس لیے کہ میں منبر پر پاکیزہ نام لیتا ہوں، منحوس نام نہیں لیتا، ہے نا۔ کیا پیارا جواب ہے۔ مولا آپ کے جد علی نے باغ فدق پر اپنی حکومت کے دوران قبضہ کیوں نہیں کیا؟ کہا ظالم بھی وفات پا چکا تھا، مظلومہ بھی وفات پا چکی تھی۔ پھر دیکھیں کیا ترتیب ہے، ظالم پر عذاب کا سلسلہ جاری تھا۔ دیکھیں وہ عام انسان ہیں کہ جن کے لیے قیامت کا انتخاب ہے حساب و کتاب کے لیے، ظالم کے لیے قیامت تک کا ظرف زمان انتظار کے لیے نہیں ہے کہ اب قیامت میں ظالم کا حساب و کتاب ہو تب وہ جہنم میں جائے، نہیں، ظالم تو اس بات کا حقدار اللہ و رسول کی نظر میں ہے کہ کبھی کبھی دنیا ہی میں عذاب ہو جاتا ہے، ورنہ مرنے کے بعد فوراً عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی بات کو امام صادق کہہ رہے ہیں کہ ظالم کی وفات ہو چکی تھی، مظلومہ کی بھی وفات ہو چکی تھی، ظالم پر عذاب کا سلسلہ جاری تھا، مظلومہ کے ثواب کا سلسلہ جاری تھا۔ بھائی ظالم کے ظلم پر اگر کوئی صبر کرے تو ثواب ملتا ہے نا۔ ظالم کے عذاب کا سلسلہ جاری تھا، مظلومہ کے ثواب کا سلسلہ جاری تھا۔ میرے جد علی نے باغ فدق پر اسی لیے قبضہ نہیں کیا تاکہ قیامت تک عذاب کا سلسلہ بھی جاری رہے، ثواب کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ یہ حقیقت ہے جس کو حق ملحظہ فرمائیں تب اسے کہتے ہیں محترم۔ تو ظالم سے نفرت ایک فطری جذبہ ہے، اور آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ ابھی تو میں نے پوری مجلس پڑھی تھی 25 رجب کو جعفر آباد میں، لیکن ظاہر ہے کہ فضائل اہل بیت اور ہر امام کے فضائل وہ فضیلت و معرفت کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے کہ میں 1 گھنٹہ میں کیا پڑھوں۔ تو یہ واقعہ جو پیش کر رہا ہوں وہ 25 رجب کو نہیں پڑھا تھا کہ صفوان جمال اہل بیت کے شیعہ، امام موسی کاظم کے صحابی، تو اس زمانے میں لوگ اونٹوں کو پالتے تھے اور کرائے پر دیتے تھے، وہی سورس آف انکم تھا۔ تو صفوان جمال نے کچھ 30-40 اونٹ پال رکھے تھے، وہ کرائے پر دیتے تھے اور پھر اس کے انکم سے اپنا خرچ چلاتے تھے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید پوری فیملی کے ساتھ تیار ہوا کہ وہ بغداد سے مکہ آئے حج بیت اللہ کرنے کے لیے، بیوی بچے بھی اور اپنے ریلیشن میں اس کے جو لوگ ہیں سب تیار ہو گئے۔ تو ضرورت پڑ گئی کہ کم سے کم 25-30 اونٹ ہوں۔ وہ صفوان جمال کے پاس تھے، وہ علی کے شیعہ، وہ امام موسی کاظم کے صحابی۔ ہارون رشید نے رابطہ قائم کیا کہ تمہارے پاس جتنے اونٹ ہیں وہ مجھے چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، میرا تو کام ہی ہے کہ میں اونٹ کرائے پر دوں اور اس کی آمدنی سے اپنا خرچہ چلاؤں۔ سارے اونٹ دے دیے۔ اس نے ایڈوانس میں کچھ تھوڑی رقم دے دی، تھوڑی سی، صفوان جمال کو۔ بہرحال حج کرنے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا نا تو مولا نے بلایا 7ویں امام نے، کہا صفوان جمال تم نے ہارون رشید جیسے ظالم کو اپنے سارے اونٹ کرائے پر دے دیے؟
مولا میرا تو وہی سورس آف انکم ہے، میرا وہی آمدنی کا ذریعہ ہے، تو میں نے تو دے دیے۔ کا دے دیے؟ تو اس نے فل پیمنٹ کر دیا۔ تمہارے اونٹوں کا جو کرایہ ہوتا ہے، اس کا جو اپ ڈاؤن ہے، اس کا مکمل ادائیگی رقم کی کر دی؟ کہا نہیں بابا تھوڑی سی رقم دی ہے، وہ جب حج کر کے آئے گا تب پوری رقم پیڈ کرے گا، وہ تھوڑی سی رقم دی ہے۔ پیشانی پر بل آتا جا رہا ہے مولا کی، کب مولا میرے اس عمل کے، میرے عمل سے آپ مطمئن نہیں ہیں کہ میں نے اونٹ کرائے پہ دے دیے؟ مولا میں نے تو وہ حج پہ دیا ہے نا، حج پہ جا رہا ہے، وہ کوئی پکنک منانے نہیں جا رہا ہے، وہ کوئی اور کسی شادی بیاہ میں شرکت کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ تو اب مولا کا جو جواب تھا اس کا اپنے لفظوں میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ ظالم حج پر بھی جائے تو وہ ایک چکر ہے، طواف نہیں ہے۔ غور فرمائے اس گانے محترم۔ تو تم کو بس تھوڑا سا دیا مولا، بس تھوڑا سا دیا۔ جب حج کر کے یہ طے ہوا ہے کہ جب حج کر کے آئے گا تب میری مکمل ادائیگی اونٹوں کے کرائے کی کرے گا۔ سنیں بزرگان محترم، آواز کی بلندی کا انتظار نہ کریں، مفہوم کی گہرائی اور گہرائی کو اپنی سماعت کی پیمائش سے ناپ کے فوراً مجھے اجازت دیں کہ آگے بڑھو، ہم سمجھ گئے ہے نا، تاکہ وقت بچے۔ شکر گزار ہوں آپ حضرات کی توجہات کا۔ تو تم کو تمہارا فل پیمنٹ نہیں کیا، یہ بتاؤ صفوان جمال کہ کیا تمہارے دل میں یہ تمنا نہیں رہے گی کہ وہ زندہ رہے تاکہ تمہیں اونٹوں کا کرایہ دے سکے؟ دیکھیں اگر پیغام پہنچ رہا ہے تو آپ کو بہت وہ ہونا چاہیے ہے نا۔ کیا تمہارے دل میں یہ تمنا نہیں رہے گی کہ وہ کم از کم اتنا بھی زندہ رہے کہ وہ حج کر کے آئے اور تمہارے اونٹوں کا کرایہ دے؟ کہ مولا یہ تمنا کیوں نہ رہے گی؟ بھائی مجھے اونٹوں کے، میرے اپنے اونٹوں کے کرائے چاہیے، تو اتنا تو میں چاہوں گا نا کہ وہ زندہ رہے تاکہ آن کر میرے اونٹوں کا کرایہ دے سکے۔ کہ مگر تم میرے صحابی بھی ہو اور اتنی بات نہیں سمجھ سکے کہ ظالم کی زندگی کرنا بھی، زندگی کی تمنا کرنا بھی ایک طرح کا گناہ ہے، کراہیت۔ تم کبھی ٹھیک ہے وہ آ گیا تو تمہیں کرایہ دے گا، مگر تمنا نہ کرنا کہ وہ زندہ رہے، خواہش نہ کرنا کہ وہ زندہ رہے، تم دعا بھی نہ کرنا کہ وہ زندہ رہے۔ آئے 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 توجہ دیں بزرگان محترم۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ظالم جو ہے اور مظلوم کی جو شان ہے اور جو عظمت ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کسی کو تماشا مار دینا نہیں ہے، ظلم کسی کو دھکا دے کے گرا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ لغت میں ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی کا جو اس کا حق ہے، جو اس کی جگہ ہے، اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ نے توجہ سب کی مبذول ہے نا میری طرف، میں محسوس کر رہا ہوں کہ توجہ ہے آپ سب کی، ظاہر ہے بڑے ذہن رسا کے مالک ہیں آپ تمام حضرات۔ تو ذرا سا یہ ایک اہم گزارش جو کر رہا ہوں اسے آپ سماعت فرمائیں کہ ظلم سے نفرت کا جذبہ فطری ہے۔ ظلم سے نفرت کے جذبے کو اللہ نے ہماری طبیعت میں رکھا ہے، ہمارے خمیر میں رکھا ہے، ہمارے ضمیر میں رکھا ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کے مکان کو گرا دے اسے ظالم کہتے ہیں، جو بستیاں اجاڑ کے اپنی آبادیاں بسا لے ظالم اسے کہتے ہیں، جو بلا وجہ دوسرے کے حق کو غصب کر لے ظالم اسے کہتے ہیں۔ اور اللہ نے ظالم سے نفرت کا جذبہ جبلت میں رکھا ہے، فطرت میں رکھا ہے، طبیعت سے رکھا ہے، طبیعت میں رکھا ہے
اور جب یہ بات ہے تو پھر ہر ایک کو ظالم سے نفرت ہونی چاہیے تھی اور مظلوم سے محبت ہونی چاہیے تھی، مگر یہاں تو معاملہ الٹا ہے کہ اللہ نے جبکہ فطرت و جبلت و طبیعت و ضمیر میں مظلوم سے محبت رکھ دی، ظالم سے نفرت رکھ دی، مگر کیا بتا ہے، کیا مسئلہ ہے اور کیا ٹریجڈی ہے، یہ کیا حادثہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل پیمانے پر ماضی بعید کی تاریخ کو دیکھیں، بہت آدم سے چلے آئیں اب تک، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظالم سے نفرت تو ہونی چاہیے تھی، مظلوم سے محبت تو ہونی چاہیے تھی، مگر معاملہ کبھی کبھی الٹ جاتا ہے کہ جب یہی ظالم فاتح بن جاتا ہے، حکمراں بن جاتا ہے، تو پھر عوام جو ہے، قوم جو ہے، وہ اپنے ظالم حکمراں کے ظلم کو بھول جاتی ہے۔ میں اسلامی تاریخ کی بات نہیں کرتا، میں اسلامی ہسٹری کی بات نہیں کرتا، میں عام ہسٹری کی بات کر رہا ہوں، عام جنرل جو تاریخ ہمارے سامنے ہے بادشاہوں کی، حکمرانوں کی، قوموں کی، اس کے تحت بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی ظالم کو اقتدار مل جاتا ہے، اختیار مل جاتا ہے، حکومت مل جاتی ہے، تو یہ عوام کا ذہن ہے کہ اس کے ظلم کو بھول کے پھر اس ظالم کی واہ واہ کرنے لگتی ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ چنگیز خان کا جیسا ظالم گزرا ہے روئے زمین پر، جس نے لوگوں کے سروں کو کاٹ کاٹ کے مینار بنایا تھا۔ سرسری نہ سنیے، بڑی دلسوزی اور جراحت قلبی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ چنگیز خان نے لوگوں کے سروں کو کاٹ کاٹ کے مینار بنایا تھا، مگر جن بیچاروں کے سر کٹ کے مینار میں استعمال ہوئے، آج ان کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں ہے، اور جس چنگیز خان نے سروں کو کاٹ کے مینار بنایا تھا، آج وہ انسانی تاریخ میں ایک فاتح موجود ہے اور اس کے تذکرے مسلسل اور برابر ہو رہے ہیں۔ چنگیز خان فاتح کا بابر ہندوستان پان کے حملہ آور ہوا اور کسی سے تخت چھین لیا، مگر جس سے تخت چھینا آج اس کا نام کوئی مخصوص تاریخ کا طالب علم ہی جانتا ہے، مگر جس بابر نے تخت چھینا تھا آج اس کا تذکرہ ہر ایک کی زبان پر ہے، اور تاریخ نے اسے ہیرو بنا کے پیش کر دیا۔ انگریز بر صغیر میں آن کر حملہ آور ہوئے اور پھر اودھ کے حکمراں سے تخت چھین کے مٹیا بروج بھیج دیا، یعنی کلکتہ بھیج دیا واجد علی شاہ کو، اور پھر انہی انگریزوں کو فاتح لکھا گیا، انہی انگریزوں کو تاریخ نے ہیرو بنا کے پیش کیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری تاریخ نہیں ہے، یہ اسلامی تاریخ نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ تو اور بھی نیچی سطح تک پہنچ گئی ہے۔ ہم جب اپنی اسلامی تاریخ کی بات کریں گے تو ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ تو اتنی کنڈم ہے کہ جہاں مسلمانوں کے نزدیک ظالم بھی رضی اللہ ہے، مظلوم بھی رضی اللہ ہے، قاتل بھی رضی اللہ ہے، مقتول بھی رضی اللہ ہے، لیکن یہ چنگیز اور بابر اور انگریز یا دیگر جو میں تاریخ پیش کر رہا ہوں ظالم و مظلوم کی، آپ اسے ملاحظہ فرمائیں کہ چنگیز خان کو تاریخ نے ہیرو بنا کے پیش کر دیا، جبکہ وہ اتنا بڑا ظالم تھا، بابر اتنا بڑا ظالم، مگر تاریخ نے اسے ہیرو بنا کے پیش کر دیا۔ انگریز آئے اور پھر جو دلی کا حکمراں تھا اسے رنگون بھیج دیا، جو اودھ کا حکمراں تھا واجد علی شاہ اسے کلکتہ کے مٹیا برج میں بھیج دیا، اور پھر تاریخ نے، ہسٹری لکھنے والوں نے پھر ان انگریزوں کو فاتح اور ہیرو بنا کے پیش کیا۔ تو بزرگان محترم، عام طور سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو چھینتا ہے فاتح وہ بنتا ہے، جس کا چھنتا ہے وہ دبا دیا جاتا ہے، جو لوٹتا ہے فاتح وہ بنتا ہے، جس کا لٹتا ہے تاریخ اس کا تذکرہ نہیں کرتی، جو قیدی بناتا ہے تاریخ اسے ہیرو بناتی ہے، جو قیدی بنتا ہے
تاریخ اس کا تذکرہ کبھی نہیں کرتی۔ یہ تو بس حسین کا انقلاب تھا کہ ان کا سب کچھ چھینا گیا، مگر وہ فاتح بن کے دنیا میں آج تک موجود ہے۔ یہ بس حسین کے لیے ہے کہ جن کا سب کچھ لوٹا گیا، مگر آج ہر قوم اور ہر مذہب حسین کو فاتح اور مظلوم کے طور پر تسلیم کر رہی ہے۔ ایک ذرا صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ تو بزرگان محترم، یہ کمی کہاں سے آ گئی، یہ کجی کہاں سے آ گئی کہ قانون کا پالن کرنے والے بھی کبھی کبھی لوگ قانون توڑنے والے کو سلامی دینے لگتے ہیں۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی لمبی قطار لگی ہوئی ہو اور کوئی اس قطار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور پاسداری نہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کے وہ چیز حاصل کر لے جس کو حاصل کرنے کے لیے لمبی قطار لگی ہے، تو لوگوں نے تعریف کرنا شروع کیا، بڑا جینیس ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا ٹیلنٹڈ ہے کہ دیکھو قطار میں اتنے لوگ گھنٹوں سے لگے ہوئے ہیں اور اس نے 2 منٹ میں جا کے وہ چیز پہلے حاصل کر لی اور قطار لگانے والے اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ بزرگان محترم، یہ قطار کے قانون کو توڑ کر آگے بڑھ کر شے کو حاصل کرنے والے کی تعریف کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تو قانون توڑنے والا ہے، یہ تو بظاہر ظالم ہے۔ کسٹم پہ وہ چیزیں جو ممنوع ہوتی ہیں، اگر ایئرپورٹ پر کوئی اس مشین سے اپنے سامان کو بچا کے لاکھوں کا سونا لے کے آ گیا کسٹم کے باہر اور ایئرپورٹ کے باہر ہو گیا، ارے بڑا جینیس تھا، بڑا سمجھدار تھا، ان چیزوں پر جس پہ گرفت حاصل ہونی تھی کہاں سے کیسے چھپایا کہ وہ قانون کی عینک اسے نہیں دیکھ سکی اور یہ کروڑوں کا سونا بچا کے لے آیا۔ تو بزرگان محترم، قانون کی تعریف تو سب کرتے ہیں، ظالم سے نفرت تو سب کرتے ہیں، مگر پھر ایسا بھی موقع آتا ہے کہ جب وہی ظالم فاتح بن جاتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں، قانون توڑنے والے کی مدح کرنے لگتے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ کجی کہاں سے آ گئی؟ یہ خامی کہاں سے آ گئی؟ یہ دشواری کہاں سے آ گئی؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پر، انٹرنیشنل طور پر کسی قوم میں، کسی بھی ریلیجیس میٹر پہ، کسی بھی دھرم میں، کسی بھی شخص کے پاس، کسی بھی کمیونٹی کے پاس کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جس پلیٹ فارم پر، جس تنظیم میں ظالم سے نفرت کا سبق سکھایا جاتا ہو، مظلوم سے ہمدردی کا درس دیا جاتا ہو۔ یہ تحریک ہمارے پاس ہے، یہ تنظیم ہمارے پاس ہے، جس کا نام عزاداری ہے، جس کا نام مجلس ہے۔ میں ملاحظہ فرما رہا ہے، میں وہ تقریر اس وقت کر رہا ہوں جو 7 سمندر پار کرتا رہتا ہوں، اور آپ جیسے بالغ نظر سامعین کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ظالم سے نفرت کے اظہار کے لیے اور مظلوم سے ہمدردی کے لیے اب تک اتنی بڑی بڑی قومیں ہیں، مگر کوئی تنظیم نہ بنا سکے، کوئی پلیٹ فارم نہ بنا سکے جہاں پر 100% ظالم سے نفرت کا درس دیا جا رہا ہو، مظلوم سے ہمدردی کا سبق دیا جا رہا ہو۔ تو یہ عزاداری کی قدر کرو، عزاداری کی قدر کرو، ان مجلسوں کی قدر کرو۔ یہ مجلس ظالم سے نفرت اور مظلوم سے محبت کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ اور فرما رہے ہیں محترم، اور آپ دیکھیں کہ یہ مجلس، نام تو مجلس ہے مگر اس کے مضمرات کو سمجھیں، چونکہ یہ نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، اس لیے ہم اس نعمت کی وسعت اور فضیلت کو اس طرح سمجھ نہیں پا رہے ہیں جو سمجھنے کا حق ہے۔ بہت بڑی بات کہی ہے بھیا، ہم مجلس کی عظمت نہ سمجھیں مگر نان مسلمز کمیٹیز مجلس کی عظمت کو اور عزاداری کی ویلوز کو سمجھ رہی ہیں۔
ہم تو بس سوچ رہے ہیں وہ حسین ہمارے مولا تھے، کربلا میں شہید کر دیے گئے اور ماتم کرو اور رو. نہیں، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہر طرح کا درس ملتا ہے. میں اب تیار ہو رہا ہوں کہ آپ سب سے سبحان اللہ حاصل کروں، یعنی مجلس حسین اور عزاداری کی عظمت کو سمجھیں کہ مجلس حسین کی تذکرہ جنت کی بہاروں کا، مجلس حسین کی تذکرہ سردار ملائکہ کا، مجلس حسین کی تذکرہ ساقی کوثر کا، مجلس حسین کی تذکرہ آدم کی صفوت کا، مجلس حسین کی تذکرہ نوح کی کشتی کا، مجلس حسین کی تذکرہ ایوب کے صبر کا، مجلس حسین کی تذکرہ یوسف کے حسن کا، مجلس حسین کی تذکرہ ابراہیم کے نعرے نمدری سے نجات پانے کا، مجلس حسین کی تذکرہ موسیٰ کی ہیبت کا، مجلس حسین کی تذکرہ عیسیٰ کے زہد کا، مجلس حسین کی تذکرہ سلیمان کی حکومت کا، مجلس حسین کی تذکرہ شب ہجرت بستر پیغمبر پر علی کے سو کے اپنا نفس بیچ کے اللہ کی مرضی کی خریداری کا، مجلس حسین کی تذکرہ شب معراج کا، مجلس حسین کی تذکرہ علی کے زمین پر رہ کر آسمان پر بات کرنے کا، مجلس بدر کے فاتح کا، مجلس حسین کی تذکرہ احد کے سورما کا، مجلس حسین کی تذکرہ خندق کا، مجلس حسین کی تذکرہ جنگ خیبر کا، مجلس حسین کی تذکرہ محبوب خدا محبوب رسول کا، مجلس حسین کی تذکرہ توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت کا، مجلس حسین کی تذکرہ نماز و روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد و امر بالمعروف نہی عن المنکر تولی و تبرع کا، مجلس حسین کی تذکرہ مولود کعبہ کا، مجلس حسین کی تذکرہ تربیت اولاد کا، مجلس حسین کی تذکرہ اصلاح معاشرہ کا، مجلس حسین کی تذکرہ معاشرے کی تطہیر کا، مجلس حسین کی تذکرہ تربیت اولاد کا، مجلس حسین کی تذکرہ ایجوکیشن کے فاسٹ کرنے کا، مجلس حسین کی تذکرہ فلکیات کا، مجلس حسین کی تذکرہ ارضیات کا، مجلس حسین کی تذکرہ نبیوں کی محنتوں کا. سلسلہ رک نہیں پائے گا جب تک سب نہ بولیں گے. قابل فخر سامعین، وطن کے عزیز ترین قابل فخر سامعین، آج ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. یہاں اینٹا رکھ دو بھائی. اچھا سن ملاحظہ فرمائیں، یہ مجلس جسے ہم بس ایک رسم یا ایک یہ سمجھتے ہیں کہ مولا شہید ہوئے اور یہ ہم بس مجلس میں شریک ہو، نہیں. آپ ملاحظہ فرمائیں، میں اس جملے پر مجھے یقین ہے کہ وطن کا کوئی گرامی قدر سامع شاید اپنی خاموشی کو نہ روکے، اس لیے کہ اس میں مہدی حسن وائس کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو حسین کی مجلس کی جلالت ہے جس کے تعلق سے میں یہ جملہ پیش کر رہا ہوں کہ آج اللہ کے گھر مسجد میں بھی اتنا ذکر خدا نہیں ہوتا جتنا حسین کی مجلس میں ذکر خدا ہوتا. لہذا فرمائیں مجلس حسین کی تذکرہ اللہ کی رزاقیت کا، مجلس حسین کی تذکرہ خدا کی ربوبیت کا، مجلس حسین کی تذکرہ خدا کی قہاریت کا، مجلس حسین کی تذکرہ خدا کے مسبب الاسباب ہونے کا، مجلس حسین کی تذکرہ خدا کی رحمانیت کا، مجلس حسین کی تذکرہ خدا کی جباریت کا، مجلس حسین کی تذکرہ خدا کی خلاقیت کا. اور قابل فخر سامعین، آج مسلمان عید میلاد النبی اور جلسہ سیرت النبی میں بھی اتنا رسول کا تذکرہ نہیں کرتا جتنا حسین کی مجلس میں ذکر رسول ہو جاتا ہے. مجلس حسین کی تذکرہ رسول کے حلم کا، مجلس حسین کی تذکرہ حسین رسول کے اخلاق کا، مجلس حسین کی تذکرہ رسول کی مکی زندگی کا، مجلس حسین کی تذکرہ رسول کی مدنی زندگی کا، مجلس حسین کی تذکرہ رسول کے حلم و اخلاق و اخلاص کا. یہاں تک کہ وقت آخر لب شبیر پہ یہ آئی صدا، میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا، میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا. 10 محرم سن 61 ہجری مطابق 12 اکتوبر سن 680 عیسوی بروز جمعہ 62 سیلسیس ڈگری ٹمپریچر میں بابل اور نینوا کے درمیان
کربلا نامی جنگل میں حسین اللہ سے مخاطب ہوئے اور کہہ رہے ہیں وقت آخر لب شبیر پہ یہ آئی صدا، میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا، روز اول کا جو وعدہ تھا کیا وہ پورا، میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ، میں حسین میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ، تیرے اسلام کو ہر عہد میں غازی دے گی، میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی۔ آئے 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 توجہ بندے، صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ تو بزرگان محترم، آپ مجھے 5-7 منٹ دیں تو میں یہ بتاؤں کہ آپ برابر سنتے رہتے ہیں حسین نے روز اول کا وعدہ پورا کیا، حسین نے بچپن کا وعدہ پورا کیا کربلا میں، یہ ہے کیا؟ جیسے آپ پانی پلائیے بھائی تو میں عرض کروں، میں دیکھ لوں کس کا فون ہے۔ ارے بھائی اور ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ شکریہ آپ حضرات کے توجہات کا۔ روز اول کا جو وعدہ تھا کیا وہ پورا، میں پوری ڈیٹ بتا رہا ہوں کہ حسین نے وعدہ کب کیا تھا اور کیا پوزیشن تھی۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو 10 ذی الحجہ میدان منی میں یہ طے کیا قدرت نے کہ اسماعیل کو ذبح ہو جانا ہے نا؟ پورا واقعہ ہے سورہ صافات میں 37واں سورہ، اور وہ آیات ہیں فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اتنی مشہور آیات ہیں کہ ترجمہ کر کے میں اپنے پڑھے لکھے سامعین کی معلومات پر کوئی ضرب کاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو مطلوب ہے، مطلوبہ آیت ہے جسے مجھے نتیجے کے طور پر پیش کرنا ہے، وہ یہ کہ اللہ نے طے کیا ہے کہ اسماعیل کو ذبح ہونا ہے۔ اللہ کوئی یوں ہی کوئی پروگرام تھوڑی پیش کرتا ہے کہ تم چھری لے کے چلو ابراہیم کو لٹاؤ اور گردن پر چھری پھیرو، وہ تو ہونا تھا، وہ تو یک بیگ تبدیلی ہوئی۔ اصل میں چھری جب چل رہی تھی، اب دیکھیں آپ توجہ سے تو سنتے ہیں اور اسی لیے میں کبھی کہتا بھی نہیں کہ توجہ چاہتا ہوں، لیکن جب اشٹانگ معاملہ ہوتا ہے تو گزارش کرنا پڑتی ہے کہ خصوصی توجہ فرمائیں۔ تو اب آپ توجہ فرمائیں یہاں کہ یہ طے ہے کہ اسماعیل کو ذبح ہو جانا ہے، لیکن بھیا اسماعیل ذبح ہو جائیں تو معاملہ بڑا عجیب ہو جائے۔ معاملہ یہ عجیب ہو جائے کہ اسماعیلی ہی کی تو نسل سے جناب ہاشم، جناب عبد مناف، جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب ہے نا، اور پھر نتیجے میں جناب عبداللہ، اور پھر نتیجے میں محمد عربی۔ تو اگر اسماعیل ذبح ہو جائے تو پھر یہ پوری نسل ختم ہو جائے، یہ نسل ختم ہو جائے تو 17 ربیع الاول کو محمد پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اب اسماعیل کو بچانا ہے نا۔ اچھا، اسماعیل کو بچانے کے لیے اب عالم الواح و انوار میں یہ پیشکش خدا نے کی کہ کوئی ہے جو فدیہ بنے،
اسماعیل کا فدیہ بنے تب اسماعیل بچیں گے، ہے نا؟ فدیہ بنے کوئی تب اسماعیل بچیں گے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، دیکھیے اس کی تشریح میں کر رہا ہوں، ہے نا بزرگان محترم؟ تو ذرا سا ایک بلند آواز سے صلوات بھیجیں، مگر آپ ورنہ اسی طرف آپ کی نظر رہے گی۔ لو جلدی سے بھائی پانی۔ تو عالم ارواح میں، عالم انوار میں اس وقت خدا نے یہ پیشکش کی کہ میں اسماعیل کو بچانے کے لیے تیار ہوں، یعنی جب چھری رکھی جا چکی ہے تب، بلکہ چل رہی ہے تب، اسی وقت اللہ نے کہا ہے کوئی جو فدیہ بنے۔ عالم ارواح و انوار میں کوئی بھی خاصان خدا میں سے تیار نہ ہوگا کہ میں اس کا فدیہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ جب حسین نے دیکھا کہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، کہا پروردگار میں حسین ابن علی تیار ہوں اسماعیل کا فدیہ بننے کے لیے۔ یہ جو رسول اللہ نے کہا، میں پھر وعدہ کر رہا ہوں کوئی نہیں چپ رہے گا، میرا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے، مگر معرفت حسین کا ایسا قیمتی جملہ ہے کہ آپ سب کو بولنا ہے۔ یہ جو رسول نے کہا انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، یہ کوئی تکلف کا جملہ نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ۔ واقعی طے تھا کہ اگر حسین فدیہ نہ بنتے تو اسماعیل ذبح ہو جاتے، جب اسماعیل ذبح ہو جاتے تو بظاہر محمد اور عربی کا وجود ہی نہ ہوتا، تو ہم محمد مجبور ہیں کہ یہ کہیں کہ انا من الحسین۔ کیا بات ہے خدا کی قسم! یہ شان ہے بزرگان محترم اور یہ منزل۔ شکر گزار ہوں آپ حضرات کی توجہات کا۔ بزرگان محترم، تو آپ دیکھیں یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ دنیا کی درجنوں قوموں کے پاس، کسی کے پاس ایسا پلیٹ فارم، ایسا ادارہ، ایسی تنظیم نہیں ہے جو ہمیں ملی ہے، جہاں ظالم سے نفرت کا سبق، مظلوم سے محبت کا سبق۔ تو ہم اس نعمت کی قدر کریں، ہم اس مجلس و ماتم اور عزاداری کا احترام کریں۔ عزاداری، ایک بات عرض کر دوں کہ عزاداری اپنے وجود میں کسی طاقت کی محتاج نہیں ہے۔ بولیے نا بھائی، میں عرض کر رہا ہوں، عزاداری اپنی بقا اور اپنے وجود میں کسی طاقت کی محتاج اس لیے کہ عزاداری اپنے وجود اور اپنی بقا میں اگر کسی طاقت کی محتاج ہوتی، عزاداری کو اپنی بنا اور بقا اور وجود میں کسی طاقت کی ضرورت ہوتی تو زینب سن 61 ہجری میں قائم نہ کرتی شام کے دیار میں، بلکہ یہ کوفے میں قائم ہوتی عزاداری کربلا کے واقعے کے 5 سال کے بعد، جب مختار کو حکومت ملی ہے اور دشمنان اہل بیت کو تہہ تیغ کیا گیا ہے اور دشمنوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اب ایک خوبصورت موقع تھا کہ عزاداری قائم کی جائے، مگر یہ تب ہوتا نا جب عزاداری اپنے وجود میں طاقت کی محتاج ہوتی، مگر زینب نے عالم غربت و مسافرت میں عزاداری اور مجلس کی بنیاد کو قائم کر کے بتایا عزاداری طاقت کی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ عزاداری خود طاقت ہے۔ توجہ دیں، توجہ دیں مجھے محترم۔
بزرگان محترم، یہ ہمارے لیے اس روئے عرض پر ایک ممتاز فضیلت ملی ہے جو عزاداری اور مجلس کی شکل میں ہے، اور یہ ہمارے لیے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اور عزاداری کے تعلق سے آخری بات عرض کروں گا کہ کسی بھی شخص کو عزاداری کے سلسلے میں بہت اصلاح کی فکر نہیں کرنا چاہیے، کہ اس لیے کہ عزاداری میں خود ایسی خصوصیت ہے، مقناطیسیت ہے کہ عزاداری ہر کمی بیشی کو اپنے طور پر خود مینج کر لیتی ہے۔ اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو قوم آپ کی اصلاح کرنے لگے گی، آپ عزاداری کی اصلاح نہ کریں۔ اور اسی لیے ہماری اسلامک سپر اتھارٹی مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی صاحب نے یہ بہت پہلے، جب وہ خوئی صاحب کے بعد مسند قضاوت پر بیٹھے ہیں اور اجتہاد پر بیٹھے ہیں، تو ان کا پہلا فتویٰ یہی تھا کہ عزاداری جس ملک، جس شہر، جس قریے میں، جس علاقے میں جس انداز میں زمانہ قدیم سے ہو رہی ہے اسے اسی طرح جاری و ساری رہنے دیا جائے، اس میں کوئی ترمیم نہ کی جائے تاکہ الگ سے کوئی فساد و اختلاف نہ وجود ہو۔ وہ تو ذہن رسا کے مالک ہیں نا بھائی۔ دیکھیں ہمارا ہر مرجع بہت ذہین گزرا، خوئی صاحب ہوں یا اس سے پہلے برجردی صاحب ہوں یا محسن حکیم صاحب ہوں، مگر میں تو صاحب فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ سیستانی صاحب کا ذہن رسا کیا ہے۔ اتنے بڑے پوپ نے آ کے یوں ہی تھوڑی ملاقات کی، یہ جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے اب تک کسی مرجع نے نہیں دیا جو سیستانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے۔ یہ ان کے ذہن رسا کو سلام کرو کہ عزاداری جس طرح آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عزاداری جس علاقے میں جس طرح ہو رہی ہے اسے ہونے دیا جائے، اس میں کوئی ترمیم تنسیخ نہ کریں۔ ہاں کوئی منچلا اگر کوئی براہ راست فعل حرام کا مرتکب ہو رہا ہے بنام عزاداری، تو عزاداری کا اتنا قد بلند ہے کہ تمہاری گردن کی رگیں کشیدہ ہونے لگیں گی مگر اس کا سرا نہیں دیکھ پاؤ گے، تو اس کے قد بالا تک کوئی برائی نہیں پہنچ سکتی۔ تو بنام عزاداری اگر کوئی عزاداری میں کجی یا خامی نکالے تو یہ عزاداری کی کوتاہی خدا نخواستہ نہیں ہے، یہ اس شخص کی ہے، اس کی صحیح مضموم ہے جو عزاداری کے نام پر کر رہا ہے۔ عزاداری تو بڑی طاہر و اطہر و مطہر ہے، عزاداری تو بہت کامل و اکمل و مکمل ہے۔ لفظوں کے قدر داں موجود ہیں، اس لیے میں یہ لفظیں بھی دے دیتا ہوں۔ تو بزرگان محترم بس اب مصائب پانا چاہیے، اتنا ڈوز تو بہت کافی ہے نا۔ بھئی آپ منٹلی طور پر اس کو اسپیس کریں تو کئی گھنٹے کا بیان ہے، ذرا ذہنی طور پر پھیلائیں تو یہ کئی گھنٹے کی مجلس ہے۔ تو شکر گزار ہوں آپ حضرات کی توجہات کا اور محبتوں کا، اور بس بزرگان محترم آج 29 رجب ہے اور مرثیہ بھی ظاہر ہے کہ کل 28 رجب تھی، تو آپ نے بہت تفصیلی روانگی کے مصائب سنے ہیں، مگر جس طرح فضائل اہل بیت سناتے رہو، وہی خیبر، وہی خندق، وہی ہجرت، وہی ساری چیزیں، مگر کبھی باسی پن محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح مصائب لاکھ وہی سنو، کل سنا، ابھی سنا، پرسوں سنا، مگر مصائب میں کبھی باسی پن نہیں محسوس ہوتا کہ ابھی کل ہی تو سنا ہے، اب کیا سنیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ارے بھائی سورج نکلتا ہے روزانہ تو کسی کو شکوہ ہوتا ہے اللہ نے پھر وہی سورج نکال دیا جو کل نکلا تھا؟ کیا بات ہے، خدا کی قسم ہے نا۔ نہیں، سورج روز نکلتا ہے مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ کل ہی تو نکلا تھا آج پھر نکلا، ارے اب اس سورج کی کیا قدر ہے۔
نہیں، سورج روز نکل کے اپنی قدروں کو سلام کرانے کا ہنر جانتا ہے۔ ارے سورج نکلتا تو روز ہے، وہی سورج وہی کرنیں ہیں، مگر جب نکلتا ہے تو ایک نیا دن بنتا ہے۔ سورج روز نکلتا ہے، جب نکلتا ہے، کل نکلا تھا سورج تو 28 رجب تھی، آج سورج نکلا تو 29 رجب۔ غور کیا بزرگان محترم؟ تو اسی طریقے سے فضائل اہل بیت ہیں، روز وہی سنے جاتے ہیں، اسی طریقے سے مصائب ہیں، روز سنے جاتے ہیں، مگر روز سننے کے باوجود بھی وہی تازگی ہے، اور وہی گریہ، وہی دل کو چھو لینے والی باتیں۔ میں کون سا گوشہ پیش کروں اور کون سا پہلو پیش کروں مدینے سے روانگی کا؟ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ سب سے زیادہ گریہ کناں فاطمہ صغریٰ ہیں، حسین کی 7 برس کی بیٹی، اس لیے کہ یہ علم ہو گیا کہ میرا نام جو فہرست ہے اس میں بابا نے مجھے شامل نہیں کیا۔ تو بابا سے گزارش کی، بابا کیا میرا نام اس فہرست میں نہیں ہے؟ بابا میں ہماری میں نہیں بٹھائی جاؤں گی؟ میری بہن سکینہ ہماری پہ بٹھا دی گئی، میرا بھائی محمد باقر محمل میں بٹھا دیا گیا، میرا بھائی عباس کا بیٹا محمد محمل میں بٹھا دیا گیا، میری بہن عاتقہ مسلم بن عقیل کی بیٹی محمل میں بٹھا دی گئی۔ بابا، میرے اچھے بابا، میرے پیارے بابا، دیکھیں یہ سب بیٹیوں کے الفاظ ہوتے ہیں نا، آپ مجھے ہماری میں نہیں بٹھائیں گے بابا؟ میر انیس، خدائے سخن میر انیس جن کی روح کربلا میں تھی، بے شک تھی، ان کی روح نے پورا منظر دیکھا۔ خدائے سخن میر انیس کہتے ہیں کہ فاطمہ صغریٰ نے کہا، فاطمہ صغریٰ کے حال پر 28 رجب کی روانگی کے تعلق سے مرزا دبیر ہوں یا میر انیس ہوں یا جتنے بھی شعراء ہوں، سب سے زیادہ دل سوزی والا یہ شعر ہے کہ جو شہزادی صغریٰ کہہ رہی ہیں اپنے بابا سے، بابا میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ آپ اس سے اندازہ کریں جناب فاطمہ صغریٰ کے ان اثرات کا جو ان کے قلب پر۔ ایک مرتبہ اور سن کے اور رو لیں، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ جب بالکل یہ جان لیا کہ اب مجھے اس کارواں میں شامل نہیں کیا جا رہا، تو اب بھی امکانی طور پر سفارش کے لیے جناب عباس کے پاس آئیں، میرے اچھے چچا میں آپ کی بھتیجی ہوں، آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، بابا مجھے میں قافلے میں شامل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، میرے چچا آپ بابا سے سفارش کریں کہ مجھے بھی ہماری میں بٹھائیں، میری بہن سکینہ کی طرح، میرے بھائی محمد بن عباس کی طرح، میری بہن مسلم بنت مسلم کی طرح، میرے بھائی محمد باقر کی طرح۔ سینے سے لگا کے عباس بہت دیر تک فاطمہ صغریٰ کو روئے، روتے ہوئے کہا، میری لاڈلی میں بہت مجبور ہوں،
تیرا بابا میرا آقا ہے، میں غلام ہوں. غلام کی ہمت نہیں ہے کہ آقا کے سامنے لب کشائی کرے. میں ایک مرتبہ دوڑ کے آئی علی اکبر کے پاس سغرا. بھیا مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو کہ روح ہڈیوں میں چل رہی ہے؟ سب چھوڑ کے چلے جاؤ گے، مجھے دوا کون پلائے گا؟ عجیب نفسیاتی باتیں سغرا کرنے لگی. بھیا اکبر، جن بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں وہ بہنیں اپنے بھائیوں پر بڑا ناز رکھتی، اور جب تم جیسا بھائی ہو چلو مجھے لے چل کے بابا کے پاس سفارش کرو، مجھے بھی ہماری میں بٹھائیں. سینے سے لگایا 18 دن کے اس بھائی نے 7 برس کی بیمار سغرا کو. بہن سغرا، امام وقت کے فیصلے سے تیرا بھائی مجبور ہے. کہا اچھا سفارش نہیں کرو گے بھیا تو ذرا ٹھہر جاؤ، 2 منٹ یہیں ٹھہر جاؤ. اور فاطمہ سغرا نے کیا کیا کہ تھوڑی سی مٹی اکٹھا کی. کہا بھیا جا رہے ہو مدینہ چھوڑ کے، محلہ بنی ہاشم چھوڑ کے، تو یہ ذرا مٹی پہ اپنا پیر رکھ دو. ٹھیک ہے سغرا میری بہن، تمہاری خواہش ہے میں پیر رکھ دیتا ہوں، مگر یہ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کہ بھیا تمہیں تو معلوم ہے نا کہ یہ بہن تمہیں کتنا چاہتی ہے، پیار کرتی ہے، تو تم پیر رکھ دو اس مٹی پر تاکہ جب جب تمہاری یاد آئے یہ بہن تمہارا نقش قدم پا دیکھ کے سکون حاصل کرے. محلہ بنی ہاشم میں بڑا شور ہے، الوداع الفراغ. بھائی اسی اسنا میں ایک مرتبہ ایک خاتون نے آن کر بآواز بلند کہا. بعض تاریخ میں یہ ہے کہ ابھی فضہ نہیں سوار ہوئی تھی اور ام البنین نے جناب فضہ سے کہا فضہ ذرا میرے عباس سے کہے کہ کہہ دو کہ ذرا ماں سے مل لو، تب رواں ہونا، تب آگے بڑھنا. تو جناب عباس دوڑ کے آئے اپنی مادر گرامی ام البنین کے پاس، ہاتھ جوڑے، مادر گرامی کیا بات ہے؟ کہ عباس یہ محلہ بنی ہاشم میں یہ بات مجھے نہیں کہنا ہے جو تم سے کہنا ہے. کہ اماں پھر کہاں کہیں؟ کہ بیٹا جنت البقیع چل میرے ساتھ، میرے ساتھ جنت البقیع چل. چنانچہ جنت البقیع لے کے آئیں جناب عباس کو. عزادارو قیامت کا لمحہ آیا کہ ایک مرتبہ ام البنین نے کہا بیٹا یہ جہاں تم کھڑے ہو یہ پہچانتے ہو کس کی قبر ہے؟ کہ اماں ظاہر ہے کہ یہ دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر ہے. دیکھیں عام باتیں ہیں مگر ایک قرارداد کا مسئلہ ہے. کہ اچھا میں کون ہوں؟ کہ اماں آپ میری مادر گرامی ہیں، آپ میری عزیز ترین ماں ہیں. کہ بیٹا تو ابھی داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھ، بایاں ہاتھ قبر زہرا پر رکھ. بیٹا وعدہ کر کہ جب تک زندہ رہے گا میری زینب کا پردہ سلامت رہے گا. بآخری فقرہ اور مجلس تمام رونے والوں، پھر وہ لمحہ آیا کہ قافلہ رواں ہو گیا. جب قافلہ رواں ہو گیا 2 کلومیٹر چل چکا تو ایک مرتبہ زینب نے مڑ کے دیکھا. کیا دیکھا؟ عصا کا سہارا لیے ہوئے سغرا قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. زینب نے کہا بھیا قافلہ روک دو، بیمار بیٹی سغرا آ رہی ہے. سغرا عصا کا سہارا لیے ہوئے کمر جھکی ہوئی کہیں اور نہیں گئی، سیدھے اپنے بابا حسین کے پاس آئیں. بابا تم یہ نہ سوچ لینا کہ تمہاری یہ بیٹی اب یہ سفارش کرنے کے لیے پھر آئی ہے کہ قافلے میں شامل کرو. نہیں، میں بابا تمہاری غیرت دار بیٹی ہوں. اب یہ دوبارہ لفظ نہیں میری زبان پہ آئے گا کہ مجھے محمل میں بٹھاؤ، مجھے ساتھ لے چلو. بیٹی
اتنی دور تک تم نے زحمت کی اس ضعیفی اور بخار کے عالم میں؟ کہ بابا محلہ بنی ہاشم میں بڑا شور گریا تھا، بہت آواز بلند تھی، الفراق الوداع کا شور تھا۔ بابا وہاں موقع نہ ملا کہ میں یہ سوال کروں جسے کرنے کے لیے یہاں آ گئی۔ بیٹی کیا سوال ہے؟ کہا بابا یہ بتا دو بس بیٹی کو، مجھے سکون مل جائے گا کہ جب 18 دن کا میرا اصغر اس قافلے میں جا سکتا ہے تو میں آپ کی 7 برس کی بیٹی کیوں نہیں جا سکتی؟ کہا میری لاڈلی، میری صغرا، میری بچی، اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب سے میرا نانا اس دنیا سے گیا، سورج ڈوبتا تھا تو میں قبر رسول پاتا تھا، چراغ جلاتا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا میں تمہیں مدینے روکوں تاکہ رات آنے کے بعد تم میرے نانا کی قبر پا کے چراغ جلا دیا کرو۔ کہا اچھا بابا اور کیا وجہ ہے؟ کہا بیٹی صغرا اور دوسری وجہ بڑی قیامت کی ہے کہ جس طرح میرا عباس میرے بابا علی کی شبیہ ہے، جس طرح میرا اکبر میرے نانا رسول خدا کی شبیہ ہے، اسی طرح اے بیٹی صغرا تم میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہو۔ کہا بابا میں دادی کی شبیہ ہوں تو کیا ہوا؟ کہا بیٹی ہم جہاں جا رہے ہیں ہماری شہادت کے بعد خواتین کو برہنہ سر بدھے ہوئے ہاتھ کے ساتھ بازاروں اور درباروں میں گزارا جائے گا۔ حسین یہ کیسے گوارا کرے کہ میری ماں کی شبیہ برہنہ سر بازاروں اور درباروں میں جائے؟ اچھا بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ، پھوپھی خدا حافظ، اماں خدا حافظ، بہن سکینہ خدا حافظ، محمد باقر میرے بھیا خدا حافظ۔ ایک مرتبہ رباب نے اصغر کا ننھا ہاتھ محمل سے نکالا، اصغر کی پیشانی پر رکھا، بیٹی صغرا تیرا بھیا بھی تجھے خدا حافظ کہہ رہا ہے۔ قافلہ روانہ ہو گیا، رات آنے لگی، صغرا قبر رسول پا کے چراغ جلاتی رہی، چراغ مسلسل جلتا رہا، محرم کا چاند نمودار ہوا، رات آئی، چراغ جلا، شب عاشور تک چراغ جلاتی رہی صغرا۔ لیکن جب شام غریبہ آئی صغرا حسب معمول قبر محمد پر چراغ جلانے کے لیے، چراغ جلانا چاہا، ہوا چلی چراغ بجھ گیا، دوسری مرتبہ چراغ جلانا چاہا، ہوا چلی چراغ پھر بجھ گیا۔ ایک مرتبہ چیخ مار مار کے صغرا رونے لگی، نانا چراغ کیوں نہیں جلتا؟ قبر رسول سے آواز آئی، اے صغرا بیٹی اب چراغ نہ جلا، میرا چراغ کربلا میں ہمیشہ کے لیے بجھ گیا، میرا حسین مارا گیا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون۔ یا اللہ مجلس حسین اور فرش اعزاء کے توسل سے اور شہزادی کی موجودگی کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو مومنین مومنات انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما، وطن کی سرزمین پر اپنی خصوصی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، کرامتیں نازل فرما، جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی جو بھی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، دعائیں ہیں، سب کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے براجۂ کرام کی شر عادہ سے حفاظت فرما، اور ممتاز حسین مرحوم جن کے چہلم کی مجلس سے ان کے درجات کو بلند فرما، ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرتے رہنے کے لیے تمام مرثیہ خان، نوحہ خان، خطبہ اور ذاکرین کو اور مجھے بھی صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ انہی واسطوں کے صدقے سے ہم سب کو گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے بچتے ہوئے پروردگار واجبات پر عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما، سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو ایصال فرما۔